بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی عظیم طاقتوں کے سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سلطنت پولینڈ یا پولش۔ پولینڈ لیتھوینی دولت مشترکہ 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی کے یورپ میں سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک تھی۔ اس کا سیاسی ڈھانچہ یونین آف لبنان نے 1569 میں تشکیل دیا تھا، جس نے پولینڈ کی بادشاہت اور لیتھوینیا کے گرینڈ ڈچی کو متحد کیا تھا، اور اس شکل میں 3 مئی 1791 کے آئین کے منظور ہونے تک یہ قائم رہا۔ 16ویں صدی میں دولت مشترکہ کا رقبہ تقریباً 1 ملین کلومیٹر تک پہنچ گیا، جس کی مجموعی آبادی 11 ملین تھی۔ پولینڈ لیتھوینیا ایک سیاسی، فوجی اور معاشی طاقت تھی۔ معاصر ریاستوں میں یونین کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت کے لیے غیر معمولی یہ سیاسی نظام دوسرے معاشرتی طبقوں اور بادشاہت کے سیاسی نظام پر غالب طبقے کے عروج سے حاصل ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلاختا نے کافی مرات، جسے 1505 کے نہل نووی ایکٹ کے ذریعے قائم کی تھی، جمع کی کہ کوئی بادشاہ اقتدار پر مضبوط گرفت کو توڑنے کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ دولت مشترکہ کے سیاسی نظام کو ایک آسان زمرے میں فٹ ہونا مشکل ہے، لیکن اس کو اختلافی مرکب کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ کنفیڈریشن اور فیڈریشن اپنے علاقوں کی وسیع خود مختاری کے حوالے سے، تاہم فیصلہ کن دولت مشترکہ کو یا تو کنفیڈریشن یا فیڈریشن کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں ان دونوں کی کچھ خصوصیات تھیں۔ اولیگار جیسا کہ صرف سلوکٹا تقریباً 9.9% آبادی کو سیاسی حقوق حاصل تھے۔ جمہوریت چونکہ حقوق اور مرات میں تمام برابر تھے اور اہم معاملات پر بادشاہ ویٹو کر سکتا تھا، بشمول قانون سازی، خارجہ امور، اعلان جنگ اور ٹیکس۔ اس کے علاوہ دولت مشترکہ کی 9% آبادی، جنہوں نے ان پر سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہونا تھا، اکثریت کے یورپی ممالک کی نسبت کافی زیادہ تھا۔ 1790 میں صرف 1% آبادی کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا، اور 1867 میں برطانیہ میں صرف 3% آبادی کو یہ حق حاصل تھا۔ انتخابی بادشاہت چونکہ بادشاہ جو کہ سلجٹا کے ذریعے منتخب کیا گیا تھا، ریاست کے سربراہ تھے۔ آئینی بادشاہت چونکہ بادشاہ پانٹا کونٹینا اور دوسرے قوانین کا پابند تھا، کسی بھی بادشاہ کے ان نافرمانی کر سکتا تھا جسے وہ غیر قانونی سمجھتے تھے۔ پولش سنہری دور سیگمنٹ کے دور آخر دوجا گیولانی کو بادشاہ بنایا گیا، اور عام طور پر 16ویں صدی کی نشاندہی اکثر پولش نشاۃ الثانیہ کی ثقافت کے عروج کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اشرافیہ کی خوشحالی میں ثقافتی پھولوں کا اپنا مادہ تھا۔ کراکوف اور ڈینزنگ جیسے مراکز میں زمینی شرافت اور شہری سرپرستی دونوں ہی تھے۔
دمیتر ایڈاس کی فتوحات کے بعد پولینڈ کی فوجیں 1610 میں ماسکو میں داخل ہوئیں اور سیگسمنڈ سومیرا بیٹا پولینڈ کا شہزادہ وڈیاسو مختصر طور پر روس کا زار منتخب ہوا، تاہم اس کے فوراً بعد ہی سیگسمنڈ نے اپنے لیے روسی تخت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔